جیسے آقا علیہ السلام نے اپنے بارے فرمایا کہ میری امت جو ہوگی بس مجھے دیکھنے کے لیے صرف میری زیارت کی خاطر یہ اپنا گھر بار اور جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں گے. بس یہ چاہیں گے کہ مجھے میرے آقا کی زیارت ہو جائے, اپنی اصلاح کی منت مانے, یا اللہ میں نمازی بن جاؤں, مجھے بندگی آ جائے, میں ٹھیک ہو جاؤں, اصلاح والا ہو جاؤں, میری اصلاح ہو جائے. میں اپنے جذبات کا آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کسی کو کوئی کمی نہ رہے, لیکن اس سے زیادہ میں کیا چاہتا ہوں, اس سے زیادہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں کوئی کمی نہ رہے. اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سنتا ہے, پوری کرتا ہے نا, لیکن فرمایا دعائیں بھی سوچ سمجھ کے مانگا کرو, بے تکی دعائیں نہ مانگا کرو. ایک پیر بھائی کو میں نے کہا, ویسے کئی بار ایسے ہوا, میں نے پہلے بھی عرض کیا, آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یا کسی کو بھی کوئی اگر کسی کے بارے میں کچھ سوچتا ہے, کسی کا کوئی خیال کرتا ہے, دعا کرتا ہے, یہ میں سلسلے کی بات کر رہا ہوں, تو ضروری تو نہیں نا کہ دوسرے کو معلوم ہو کہ کون میرے بارے میں کیا دعا کرتا ہے. تو ایک پیر بھائی کو میں نے کہا کہ وہ سلام دعا ہوئی, تو میں نے کہا یار بڑا عرصہ ہو گیا, آپ کافی عرصے بعد آئے ہو. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا یار میں آج ہی شام کو آپ کے بارے میں مجھے کوئی خیال آ رہا تھا کہ یار وہ بندہ ملا نہیں اتنے دن سے, کافی عرصے سے ملا نہیں, کیوں نہیں ملا. تو اسی شام کو مجھے خیال آیا, رات کو بندہ پہنچ گیا. تو بڑا خوش بھی ہوا, کہتا اچھا جی, کہتا جی بھی کل یا پرسوں مجھے خواب میں آپ ہی نظر آئے ہیں, اور کہتا خواب میں آ کے آپ نے مجھے کہا کہ یار تم اتنے دن سے آئے نہیں ہو, اتنے عرصے سے, تو کیوں نہیں آئے. کہتا جی میں تو اس لیے آیا ہوں. تو میں نے کہا دیکھو یار مجھے بھی آپ کا خیال آ رہا تھا کہ کافی عرصہ ہو گیا. تو کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ نام بھی یاد نہیں ہوتا لیکن اس کا چہرہ یاد ہوتا ہے. تو ایسے کئی لوگوں کے بارے میں خیالات ہوتے ہیں, دعائیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے جو آپ کہتے ہیں نا کہ دعا کر دیں, یہ مسئلہ دعا, وہ بھی چلو ٹھیک ہے, ہو گئی ہوگی. تو محفل میں تو سب کے لیے دعا ہو جاتی ہے. تو سب لوگ یہ کوشش کیا کریں کہ سب کے لیے دعا کیا کریں. اور سب سے بڑی بات وہی ہے جو میں نے پہلے اتنی لمبی بات کی ہے کہ مرشد اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق ڈھل جانا. دیکھو اگر میں یہ چاہوں, میں اپنے جذبات کا آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں, چلو یہ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کسی کو کوئی کمی نہ رہے, کوئی کمی نہ رہے, لیکن اس سے زیادہ میں کیا چاہتا ہوں, اس سے زیادہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں کوئی کمی نہ رہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اتنے تو جذبات ایک عام بندے کے بھی ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں. اگر میرے اتنے ہیں, یہ میری سوچ ہے, تو سوچو کہ یار جو سب سے زیادہ رحم فرمانے والے, عطا کرنے والے ہیں, سب سے زیادہ مہربان ہیں, سب سے بہتر چاہنے والے, وہ ہمارے بارے کیا چاہتے ہوں گے. تو سب سے ضروری بات یہ ہے جو اپنی اصلاح ہے, یہ سب سے ضروری باتیں ہیں. باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم چاہتے ہیں نا کہ خواہشات, یہ دنیا میں ہے ہزاروں خواہشیں ایسی, ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے. لیکن اللہ نے وہ جنت جو بنائی ہے نا ہمارے لیے, کیا بات, یعنی ہمارے لیے نہیں, مطلب سمجھانے کے لیے کہ ہمیں اس میں اللہ داخل کر دے گا, اس کا احسان ہے. تو وہاں پہ پھر یہ شعر لاگو نہیں نہ ہوتا کہ بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے. وہاں تو ہر بات پوری ہوگی, اور وہاں وہ عالم ہوگا کہ اتنی نعمتوں سے اور خواہشات پوری ہونے کے باوجود جب پوری ہو جائیں گی تو اس کے بعد بندہ کہے گا کہ یا اللہ ابھی تو اور بھی ہمیں نواز رہا ہے. اور اللہ کریم فرمائے گا بتا بندے تجھے کچھ اور نوازوں. کیا بات ہے. تو ہر گناہ گار جو پہلے چاہے وہ جتنا بھی گناہ گار تھا لیکن وہ مالک کے کرم سے جنت میں داخل ہو گیا, اس کے بعد وہ کہے گا مولا ابھی کچھ رہ گیا ہے. کیا بات ہے. مولا آپ نے جو سوال فرمایا, عطا فرمائی ہے کہ کچھ اور نوازوں, تو مولا ابھی بھی کچھ رہ گیا ہے بھلا, اب تو سب کچھ ہو گیا ہے, یعنی اب تو کوئی بات رہ ہی نہیں گئی. اللہ فرمائے گا ابھی بھی بہت کچھ رہتا ہے.
کیا بات ہے، واہ یعنی وہاں جو بھی انسان جو کچھ بھی چاہتا ہے وہ تو ہو جائے گا، اس کے علاوہ نہ جانے کیا کچھ ہوگا، کیا بات ہے، سبحان اس کے سوا یعنی اس سے زیادہ. اللہ. تو وہ بھائی اللہ نے ایک جگہ تیار کی ہے. یہ تھوڑا سا ٹائم پیریڈ ہے یہ بس جو گزر رہا ہے، اس میں اوکھے سوکھے ہو کے ویلے گزار لو. ہائے، 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 ہائے. تو یہ تو شکر ہے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا آسرا ہے. بے شک یہ آستانہ بہت بڑا آسرا ہے. مشکلیں جتنی بھی بڑی ہوں، ہمارا مشکل کشا سب سے بڑا ہے. کیا بات، بے شک. تو مشکل راستے ہیں، مشکل مراحل ہیں، لیکن ہمارے حاجت روا بڑے حاجت روا. تو ہمیں اس کا ہی بڑا آسرا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. کیا بات، کیا بات. جنہاں تیرے آسرے تے ہاں تھیلیاں نے بیڑیاں، خطرہ نہیں رہا اونوں کسے بھی طوفان دا. واہ واہ. تو ہمارے لیے تو یہی بڑی بات ہے کہ وہ ہیں، وہ ہوں. میرا ایک شعر ہے مجھ سے لکھا گیا، یعنی وہ ہوں تو کیا اور ہونا چاہیے، وہ ہوں اگر وہ ہوں تو کیا اور ہونا چاہیے، اگر وہ نہ ہو تو اور ہونا کیا چاہیے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. تو اپنے پاس تو یہی بہت بڑا اثر ہے کہ ہمیں یہ در ملا ہے. بے شک الحمدللہ. اور یہی مان اور یہاں سے یہ عطا کردہ ایک کانفیڈنس جو ہے، ایک مان جو ہے، ایک حوصلہ جو ہے، یہ دنیا میں ہر طرح کی پریشانیاں مصیبتوں کے لیے اس میں سے گزرنے کے لیے کافی ہے ہمارے پاس. بے شک بے شک بے شک الحمدللہ. بڑے تو مہربان. اس لیے یہاں کوئی ایسی باتیں ہوں بھی دنیا میں تو کوئی بات نہیں، خیر ہے، گزرتا جا رہا ہے، گزرتا ہی جا رہا ہے وقت. اس نے کون سا رک جانا ہے، ہر وقت گزر جاتا ہے اور گزر رہا ہے. اور ایک بات میں عرض کر دوں کہ ریحان صاحب فرما رہے تھے کہ وہ پیر بھائی کو خواب آیا کہ اس نے کہا کہ سرکار نے فرمایا کہ جو بھی منت مانو گے وہ پوری ہو جائے گی. اس میں تھوڑا سا یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ منت کیا ماننی ہے. جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سنتا ہے، پوری کرتا ہے نا، لیکن فرمایا دعائیں بھی سوچ سمجھ کے مانگا کرو، یوں بے تکی دعائیں نہ مانگا کرو کہ جیسے اچانک کہو کہ یا اللہ مجھے ابھی پر دے دے میں اڑنے لگ جاؤں. یعنی ایسے عجیب و غریب باتیں نہ کرو کہ میں سو کے اٹھوں تو میرے سرہانے کے نیچے پیسے پڑے ہوں. تو دعاؤں کا بھی تھوڑا سا احتیاط دھیان ہونا چاہیے. اسی طرح منتوں کا بھی ہے کہ کہیں جی جو بھی منت مانے پوری ہوگی تو آپ کہیں کہ یا اللہ بس اگلے مہینے تک وزیر اعظم میں بن جاؤں. وہ اپنے متعلقہ مانگے. یہ پورے ملکی معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں یا دوسروں کے متعلقہ، ان میں اتنا نہ گھسیں. اپنے متعلقہ کہ یار مجھے، چلو دیکھو نا، ایک بندہ کہتا ہے مجھے مرشد پاک کی زیارت ہو جائے خواب میں. اب اس بات کا کسی اور سے کوئی لنک نہیں. آپ ایسی منتیں 10 مانگے، 100 مانے. اپنی اصلاح کی منت مانے، یا اللہ میں نمازی بن جاؤں، مجھے بندگی آ جائے، میں ٹھیک ہو جاؤں، اصلاح والا ہو جاؤں، میری اصلاح ہو جائے خیر و عافیت کے ساتھ. تو اس طرح کی اپنے متعلقہ ساری منتیں، اپنی بیماری کی منتیں مانے کہ اللہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میری صحت جو ہے وہ واپس آ جائے، عطا کر دے مولا. تو اس طرح تو وہ جو بھی منت ہے نا، کہ جو بھی منت مانو پوری ہو جائے گی، وہ اپنے متعلقہ. جیسے فرمایا کہ جتنے بھی گناہ کر لو، اتنے گناہ کرو کہ زمین و آسمان کا فاصلہ بھر دو، تو ایک بار اللہ سے معافی مانگو تو اللہ معاف فرما دے گا. وہ گناہ کون سے ہیں وہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے. وہ حقوق العباد والے نہیں، وہ حقوق اللہ والے جو اللہ کے حقوق ہیں. ساری عبادتیں ریاضتیں اس لائن میں، اگر اس میں غفلت کی، گزاہر گناہ کیا، ایک بھی نماز چھوڑی تو بہت بڑا گناہ کیا. لیکن اگر ہم یہ سوچنے لگ جائیں کہ کسی کا حق بھی نہیں دینا ہے تو گناہ پر دینا نہیں، کیوں؟ جتنے مرضی گناہ کر لو، اللہ سے معافی مانگیں گے اللہ معاف فرما دے گا. یہ نہیں ہے. ہاں جس کو نہیں پتا، ہاں
اس کا معاملہ ہو رہا ہے. جس کو پتا ہے وہ ایسے نہ سوچے. حقوق العباد میں یہ اس لیے فرمایا جتنے مرضی گناہ کرو، اگر کسی سے ہو گئے کرنے نہیں. گناہ کرنے اور ہونے میں بھی فرق ہے نا. گناہ ہونا گناہ ہے اور گناہ کرنا بڑا گناہ ہے. گناہ ہو جانا تو گناہ ہے، لیکن گناہ کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے. تو اسی طرح یہ ہے کہ منت جو مرضی مانے، اور یہ ایک محبت کی کیفیت ہوتی ہے. اس زیارت کے لیے اس نے منت مان لی، اور یہ کیا ہے؟ یہ حضور کی امت کو یہ فیض عطا فرمایا گیا ہے سبحان اللہ. کہ محبت کی باتوں میں بھی لوگ منتیں مانتے ہیں، قربانیاں دینے کو تیار ہوتے ہیں. جیسے آقا علیہ السلام نے اپنے بارے فرمایا کہ میری امت جو ہوگی بس مجھے دیکھنے کے لیے، صرف میری زیارت کی خاطر یہ اپنا گھر بار اور جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں گے. بس یہ چاہیں گے کہ مجھے میرے آقا کی زیارت ہو جائے. تو ٹھیک ہے، اپنے متعلقہ منتیں مانیں، دعائیں کریں. اور یہ تو سرکار نے عرض بھی کی تھی رسول پاک کی بارگاہ میں روحانی طور پہ، جب آقا علیہ السلام نے روحانی طور پہ کرم نوازی فرمائی اور فرمایا کہ جو منت ماننے گا میں اس کی پوری کروں گا، تو مرشد پاک نے عرض کی کہ حضور اگر کوئی یہ منت مان لے، ایک تو وہ سمجھ آتی ہے نا، دیکھو نا ایک بات کی ایک سینس ہوتی ہے. بیماری کا مسئلہ ہے، کوئی کاروباری مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، وغیرہ وغیرہ جو روٹین کے مسئلے، ان چیزوں کے لیے منت مانی پوری ہو گئی، ٹھیک ہے. اب یہ تھوڑی الگ قسم کی ہے کہ یا رسول اللہ اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کو آپ کی زیارت ہو خواب میں، تو حضور اگر کوئی یہ منت مانے تو پھر آقا نے فرمایا پھر بھی میں پوری کروں گا. اچھا اب یہ بات دیکھیں، یہ بات ویسے عام روٹین میں منت کے ضمن میں آتی نہیں ہے. کیا بات ہے یار ان کی زیارت کے آگے منت کی کیا حیثیت ہے؟ اوہ، وہ تو ہر شے قربان کر دو، ہائے ہائے، کیا تو بات، پھر بھی اس زیارت کو خرید تو نہیں سکتے. ہائے ہائے، یہ پھر بھی احسان ہے. بے شک، وہ تو حضور نے فرمایا میری امت مجھ سے محبت اتنا کرے گی کیا بات. کہ وہ میری زیارت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں گے. تو یہ منت میں آتی نہیں ہے بات، لیکن ان کا احسان یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اگر کوئی اس بات کے لیے بھی اس آستانے پہ منت مانے گا تو پھر میں اس کی وہ بھی پوری کر دوں گا. کیا بات، سبحان اللہ. لیکن یہ منت، یہ میں ویسی عرض کر رہا ہوں کہ یہ منت ایسی ہے کہ اس کے لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں منت کیا مانوں. یہ تو امتی کا سوچ عقل اتنی تو ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن کیا انسان ہے، سوچ عجیب ہوتی ہے. ہم اپنے مسئلے مسائل کے حل کے لیے بڑا بڑا کچھ کر دیتے ہیں. وہ ایک نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے نا اس ٹائم کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، اس بات کو اتنی ترجیح دیتے ہیں. اور جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے ان کو دیکھ لینا کوئی چھوٹی بات ہے یار. کیا بات. تو اس کے لیے ہم تھوڑی منت مانتے ہیں، اور مسئلے کے حل کے لیے ہم جو بھی بن پاتا ہے ہم کرتے ہیں. اس لیے دعائیں اور منتیں تھوڑا سا ایک سوچ سمجھ کے کہ کیا دعا کرنی چاہیے، کیا منت ماننی چاہیے، اس لحاظ سے ہمیں یہ چیزیں کرنی چاہیے.